بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 25 ہے، اور یہ سبق جنس حکم و خیار شرط پر مشتمل ہوگا، اور کتاب کے عبارت و خیار البائع یمنع خروج المبیع سے لے کر والعقد موقوف تک ہوگی۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے اس درس کے متعلقہ اصول پر بات کرتے ہیں۔ تو اصل نمبر 1، المقبوض علی سوم الشراء مضموم بالقیمت، اور ایک تعبیر یہ ہے المقبوض بجہت العقد مضمون بالقیمت، کہ ہر وہ چیز جو بہتاؤ کے لیے قبضہ کی گئی ہو تو اگر وہ ہلاک ہو جائے تو وہ مضمون بالقیمہ ہوتی ہے، یعنی زمان قیمت کے اعتبار سے آئے گا، نہ کہ ثمن سے۔ اصل نمبر 2، لا نفاذ للعقد بدون المحل، عقد تب ہی منعقد ہوگا کہ جب محل ہوگا، اور جب محل ہی نہ ہو تو عقد کا نفاذ نہیں ہو سکے گا۔ اصل نمبر 3، الحکم یضاف الی تمام العلت، کہ جب علت تمام ہوگی، پوری ہوگی، تب ہی حکم لگے گا، اور قبل تمام العلہ، جب علت میں نقص ہو، کمی ہو، تو اس صورت میں حکم نہیں لگے گا۔ اصل نمبر 4، البدلان لا یجتمعان فی ملک احد المتعاقدین حکما للمعاوضۃ، بدلان یعنی ثمن اور مبیع دونوں یہ متعاقدین میں سے کسی ایک کی ملکیت میں جمع نہیں ہو سکتے معاوضہ کے حکم کی بنا پر۔ معاوضہ تقاضا کرتا ہے مساوات کا، لہذا اگر ہم متعاقدین میں سے کسی ایک کی ملکیت میں بدلان کو جمع کر لیں تو متعاقدین کے مابین مساوات نہیں ہوگا۔ اصل نمبر 5، لا زوال ملک لا الی مالک، کہ ملکیت لا الی مالک زائل نہیں ہوتی، یعنی کسی کی ملکیت سے کوئی چیز نکلے اور کسی کی ملکیت میں بھی داخل نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اصل نمبر 6، اذا تعذر الرد نفذ البيع وسقط خياره، جب رد متعذر ہو جائے تو اس صورت میں بے نافذ ہو جائے گی اور خیار ساقط ہو جائے گا۔ مثلا مبیع کے اندر کوئی عیب لاحق ہوا، تو ابھی مبیع جس حالت میں لی گئی تھی، جس حالت میں مبیع پر قبضہ کیا گیا تھا، تو اسی حالت میں واپس نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس صورت میں رد متعذر ہوا تو بے نافذ تصور ہوگی اور مشتری پر ثمن واجب ہوگا۔ آتے ہیں فصول کی طرف۔ حکم و خیار شرط، تو اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، الخیار للبائع، عقد ہوا اور صرف بائع نے اپنے لیے خیار رکھا، تو اس صورت میں جو مبیع ہے وہ بدستور بائع کی ملکیت میں رہے گی۔ فصل نمبر 2، الخیار للبائع وقبض المشتری المبیع فہلک، خیار بائع نے اپنے لیے رکھا تھا اور مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا، لیکن ہوا یہ کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی، مبیع میں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس صورت میں عقد باطل ہو جائے گا اور مشتری پر قیمت واجب ہوگی۔ فصل نمبر 3، الخیار للمشتری، یخرج المبیع عن ملک البائع ولا يدخل في ملک المشتری عنده خلافا لهما، اگر خیار مشتری نے اپنے لیے رکھا تھا تو یہ مبیع جو ہے یہ بائع کی ملکیت سے نکل جائے گی بالاتفاق، اور مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کے ہاں مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی، اور صاحبین کے ہاں یہ داخل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ سبق میں اس پر بات کریں گے۔ تو آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه لأن تمام هذا السبب بالمراضات ولا يتم مع الخيار، ولهذا لو أعتقه ينفذ عتقه ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بائع کا خیار یہ مبیع کو اس کی ملکیت سے نکلنے کے لیے مانع ہے، اس لیے کہ اس سبب کا اتمام باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، اور یہ سبب خیار کے ساتھ پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اگر بائع اپنے غلام کو آزاد کریں تو اس کا جو عتق یہ نافذ ہو جائے گا، اور مشتری کو مبیع میں تصرف کا اختیار نہیں ہے، اگرچہ
مبی پر قبضہ انہوں نے بائع کی اجازت سے کیا ہو۔ اس سے پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ متعاقدین میں سے ہر ایک بالانفراد بھی خیار رکھ سکتا ہے، یعنی بائع اپنے لیے خیار رکھیں اور مشتری اپنے لیے خیار رکھیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صرف بائع اپنے لیے خیار رکھیں مشتری نہ رکھیں، یا مشتری کے بائع نہ رکھیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ متعاقدین میں سے ہر ایک اپنے غیر کے لیے خیار رکھیں یا دونوں اپنے غیر کے لیے خیار رکھیں۔ تو یہاں پر اس عبارت میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر خیار بائع کے لیے ہو تو اس صورت میں مبی بدستور بائع کی ملکیت میں ہی رہے گی، بائع کی ملکیت سے نہیں نکلے گی۔ اور دلیل کے طور پر انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ جو عقد ہوتا ہے یہ باہمی رضامندی کے اتمام کے بعد ہوتا ہے، تو جب بائع نے اپنے لیے خیار رکھا ہے تو اس کی رضامندی وہ تام نہیں ہوئی ہے، اگرچہ مشتری کی طرف سے رضامندی تام ہے لیکن اس رضامندی میں نقص ہے۔ وہ رضامندی تب ہی کامل ہوگی کہ جب اس کے ساتھ بائع کی رضامندی مل جائے۔ تو جب بائع اور مشتری دونوں طرفوں سے رضامندی ہوگی تو عقد تام ہو جائے گا۔ اس صورت میں مشتری کی ملکیت سے ثمن اور بائع کی ملکیت سے مبی نکلے گی۔ تو جب تک بائع کے لیے خیار ہے تو اس کی رضامندی تام نہیں ہے، اور جب تک رضامندی تام نہ ہو تو عقد منعقد نہیں ہو سکتا، اور جب تک عقد منعقد نہیں ہوا ہے تو مبی بدستور بائع کی ملکیت میں ہی رہے گی۔ آگے صاحب ہدایہ بیان کر رہے ہیں کہ یہی تو وجہ ہے کہ اگر بائع کی ملکیت میں کوئی غلام ہے یا باندی ہے اور انہوں نے عقد کیا ہے لیکن اپنے لیے خیار رکھا ہے، تو مدت خیار میں اگر وہ اس غلام کو آزاد کریں تو اس کا جو عتق ہے وہ نافذ ہو جائے گا، وہ غلام آزاد ہو جائے گا، یا باندی ہے وہ باندی آزاد ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ملکیت ابھی تک اس میں باقی ہے۔ اور اگلی بات یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مشتری کو اس مبی میں تصرف کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس میں ابھی تک بائع کی ملکیت باقی ہے۔ تو جب تک اس کی ملکیت ہے، اب مشتری اگر اس میں تصرف کرے گا تو یہ تصرف فی ملک الغیر ہوگا، جو کہ ناجائز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگرچہ اس مبی پر قبضہ جو ہے بائع کی اجازت سے ہوا ہو، یعنی تب بھی بائع کے اجازت کے بغیر اس مبی میں تصرف کرنا یہ مشتری کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگلی عبارت کی طرف، قال ولو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة لأن البيع ينفسخ بالهلاك لأنه كان موقوفا ولا نفاذ بدون المحل فبقي مقبوضا في يده على سوم الشراء وفيه القيمة، ولو هلك في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء على المشتري اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق۔ اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مشتری نے مبی پر قبضہ کیا اور مدت خیار میں اس کے ہاتھ میں مبی ہلاک ہوئی تو وہ مضمون بالقیمہ ہوگا، یعنی مشتری کی ذمہ قیمت لازم ہوگی، اس لیے کہ بے ہلاکت کی وجہ سے فسخ ہوئی، کیونکہ وہ موقوف تھی تو بلا محل بے نافذ نہیں ہوتی، لہٰذا یہ مبی مشتری کے ہاتھ میں مقبوض علی سوم الشراء رہا، اور مقبوض علی سوم الشراء میں ہم پہلے اصل پڑھ چکے ہیں کہ اس میں قیمت واجب ہوتی ہے۔ اور اگر بائع کے ہاتھ میں مبی ہلاک ہو جائے تو بے فسخ ہو جائے گی اور مشتری پر کچھ نہیں ہوگا، قیاس کرتے ہوئے بیع صحیح مطلق پر، یعنی جس میں خیار شرط نہ رکھا گیا ہو۔ اس عبارت میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مشتری نے قبضہ کیا تھا اور خیار بائع کے لیے تھا تو اس صورت میں اگر مبی ہلاک ہو جائے مدت خیار میں تو یہ مضمون بالقیمہ ہوگا، یعنی مشتری کی ذمہ قیمت کی ادائیگی لازمی ہوگی، نہ کہ ثمن کی۔ کیوں کہ جب مبی ہلاک ہو گئی تو ہم نے اصل پڑھا تھا کہ لا نفاذ للعقد بدون المحل، کہ عقد جو ہے یہ جب محل موجود ہوگا تب تو یہ نافذ ہو سکتا ہے، لیکن محل فوت ہو جائے، ختم ہو جائے تو عقد نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جب مبی ہلاک ہو گئی ہے تو عقد تو منعقد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بدون المحل ہوگا اور بدون المحل عقد نافذ نہیں ہوتا۔ تو جب بے فسخ ہو گئی، ختم ہو گئی ہے، تو مبی کی حیثیت ابھی مقبوض اعلی سوم الشراء کی رہ گئی، یعنی مقبوض اعلی سوم الشراء ایک شخص نے دکان سے کوئی چیز باؤ تاؤ کے لیے لی ہے اور اس پر قبضہ کیا ہے، دیکھ رہا ہے، اگر اس حال میں یہ چیز ہلاک ہو جائے تو
قاعدہ ہے کہ المقبوض بجہت العقد مضمون بالقیمہ یا المقبوض اعلی سوم شراء مضمون بالقیمہ، تو اس اصل کی بنیاد پر جو قابض ہوگا اس پر قیمت آئے گی نہ کہ ثمن۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر بے تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ محل ختم ہو گیا، مبی ختم ہو گئی ہے، بے کا معاملہ تو ختم ہو گیا ہے۔ ابھی مشتری کا قبضہ تھا، تو مشتری کے ہاتھ میں یہ جو مقبوضہ چیز ہے یعنی مبی ہے، یہ مقبوض بجہت العقد ہے، تو مشتری پر جو ہے قیمت آئے گی نہ کہ ثمن۔ اور اگر خیار بائے نے اپنے لیے رکھا تھا اور بائے کے ہاتھ میں ہی مبی ہلاک ہو گئی، تو بے فسخ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور مشتری پر کچھ لازم نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ متعاقدین بے کر رہے تھے آپس میں بلا خیار شرط کے، تو ابھی تک بائے نے مبی حوالہ نہیں کی تھی کہ حوالہ کرنے سے پہلے اور عقد کے تمام ہونے سے پہلے مبی ہلاک ہو گئی، تو عقد ختم ہو جائے گا، مشتری کی ذمے کچھ نہیں آتا۔ اسی طرح یہاں پر بھی جب مبی بائے کے ہاتھ میں ہے اور عقد ابھی تک تام نہیں ہوا، کیونکہ بائے کی رضامندی تام نہیں ہے خیار رکھنے کی وجہ سے، تو عقد تام نہ ہونے کی وجہ سے یہ مبی جو ہے بدستور بائے کی ملکیت میں ہے، اور اس کی اپنی مملوکہ چیز جو ہے ہلاک ہو گئی ہے، تو اس کی مملوکہ دیگر اشیاء کے ہلاکت کی وجہ سے جیسے مشتری پر کچھ نہیں آتا، اسی طرح اس کے ہلاکت کی وجہ سے بھی مشتری کے ذمے کچھ نہیں آئے گا۔ قال وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع لأن البيع في جانب الآخر لازم، وهذا لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل عن ملك من له الخيار لأنه شرع نظرا له دون الآخر۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشتری کا خیار مانع نہیں ہے بائی کی ملکیت سے مبی کے نکلنے سے، اس لیے کہ بے دوسرے کی جانب میں لازم ہوئی ہے، اور یہ اس لیے کہ خیار معنی ہے خروج بدل سے اس شخص کی ملکیت سے جس کو کے لیے خیار رکھا گیا ہے، کیونکہ خیار مشروع ہوا ہے اس کی رعایت کے لیے نہ کہ دوسرے کی رعایت کے لیے۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر خیار صرف مشتری نے اپنے لیے رکھا ہے، تو اس صورت میں ہم صرف اور صرف مشتری کی جو مصلحت ہے اس کو مد نظر رکھیں گے، مشتری کی رعایت رکھیں گے، کیونکہ خیار اس نے رکھا ہے، تو یہ ضابطہ ہے کہ جس نے خیار رکھا ہو تو اسی کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ خیار مشتری کے لیے ہے، لہٰذا مشتری کی ملکیت سے ثمن نہیں نکلے گی، اور بائے کے لیے خیار نہیں ہے تو اس کے حق میں کوئی مصلحت بھی نہیں ہوگی، اس کی ہم کوئی رعایت بھی نہیں رکھیں گے، تو اس بنا پر جو مبی ہے وہ بائے کی ملکیت سے نکل جائے گی۔ اتنا مسئلہ تو ہے، اس میں تو اتفاق ہے، لیکن ابھی بائے کی ملکیت سے نکلنے کے بعد مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس پر انشاءاللہ اگلی عبارت میں بات کرتے ہیں۔ قال إلا أن المشتري لا يملك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال يملكه لأنه لما خرج عن ملك البائع فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زائلا لا إلى مالك ولا عهد لنا به في الشرع۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ البتہ یہ مبی مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہر صاحبین فرماتے ہیں کہ مشتری مالک بن جائے گا، اس لیے کہ جب مبی بائے کی ملکیت سے نکل گئی ہے، تو اگر مشتری کی ملکیت میں داخل نہ ہو تو یہ زائل لا الی مالک ہوگی، اور اس کا شریعت میں ہمیں کوئی نظیر اور اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اس عبارت میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ پہلے ہم یہ بات ذکر کر چکے کہ اگر خیار مشتری کے لیے ہے تو مبی بائے کی ملکیت سے نکل جائے گی۔ ابھی یہ مبی جو ہے یہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو امام صاحب کے ہاں تو داخل نہیں ہوگی، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ مبی جب بائے کی ملکیت سے نکل گئی ہے تو ابھی مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ مشتری کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہے اور بائے کی ملکیت سے بھی نکل گئی ہے، تو یہ زائل عن الملک لا الی مالک ہو جائے گی۔ ہم پہلے اصل پڑھ چکے ہیں کہ دنیا جہاں میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کی ملکیت سے زائل ہو جائے اور وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں داخل نہ ہو، تو شریعت میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لہٰذا جب مبی بائے کی ملکیت سے نکل جائے گی تو مشتری کی ملکیت میں وہ خود بخود داخل ہو جائے گی۔
آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكما للمعاوضة ولا أصل له في الشرع لأن المعاوضة تقتضي المساواة ولأن الخيار شرع نظرا للمشتري ليتروى فيقف على المصلحة ولو ثبت الملك ربما يعتق عليه من غير اختياره بأن كان قريبه فيفوت النظر. اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ جب ثمن مشتری کی ملکیت سے نہیں نکلا تو اگر ہم مبیع کے بھی اس کی ملکیت میں داخل ہونے کے قائل ہو جائیں تو معاوضہ کے حکم کے مطابق ایک ہی شخص میں دو بدلین جمع ہو جائیں گے، اور حالانکہ شریعت میں اس کا ہمیں کوئی اصل نہیں ملتا، اس لیے کہ معاوضہ برابری کا تقاضا کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ خیار مشتری کے رعایت کے لیے مشروع قرار دیا ہے تاکہ وہ سوچ و بچار کر سکیں، لہٰذا مصلحت پر موقوف رہے گا، اور اگر مشتری کی ملکیت ثابت ہو جائے تو بسا اوقات اس کے اختیار کے بغیر اس پر مبیع آزاد ہو جائے گا، بئی طور کہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو، لہٰذا اس میں مشتری کی رعایت نہیں ہوگی. اس عبارت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان کی گئی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اتنی بات پر تو اتفاق ہے کہ ثمن بدستور مشتری کی ملکیت میں باقی ہے، اور جو مبیع ہے وہ بائع کی ملکیت سے نکل چکی ہے، لیکن اگر ہم اس مبیع کو مشتری کی ملکیت میں داخل مانیں تو یہاں پر عقد معاوضہ کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ عقد معاوضہ تقاضا کرتا ہے مساوات کا. تو ابھی اگر ہم مشتری کی جانب دیکھتے ہیں تو اس کی ملکیت میں ثمن بھی ہے اور مبیع بھی اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی، اور بائع کی جانب ہم نے دیکھا تو بائع کی ملکیت میں نہ ثمن ہے اور نہ مبیع ہے، تو عقد معاوضہ کا تقاضا جو کہ مساوات ہے وہ پورا نہیں ہوا، اور شریعت میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو خیار ہے یہ مشتری کی رعایت کے لیے مشروع قرار دیا ہے تاکہ وہ سوچ و بچار کر سکیں، غور و فکر کر سکیں. تو جب مشتری کی رعایت کے لیے ہے تو یہ مصلحت پر موقوف رہے گا، جہاں پر مصلحت ہوگی تو اس میں مشتری کی رعایت بھی ہوگی، اور اگر مصلحت نہ ہو تو مشتری کی رعایت بھی نہیں ہوگی، تو اس خیار کو مشروع قرار دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو اس صورت میں یعنی مختلف فی مسئلے میں اگر ہم مبیع کو مشتری کی ملکیت پہ ثابت مانیں تو عین ممکن ہے کہ مشتری پر بلا اس کی اختیار مبیع آزاد ہو جائیں، بئی طور کہ اس کا کوئی ذی رحم محرم رشتہ دار ہو اور وہ بائع کی ملکیت میں ہو، تو بائع اس کو فروخت کریں اور مشتری اپنے لیے خیار رکھیں تاکہ میں سوچ و بچار کر سکوں کہ اپنے رشتہ دار کو میں خریدوں یا نہ خریدوں، مشورہ کروں اس بارے میں. تو مشتری نے اپنے لیے خیار رکھا تھا مصلحت کی بنا پر، سوچ و بچار کے لیے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بائع کی ملکیت سے یہ مشتری کا رشتہ دار نکل کر مشتری کی ملکیت میں داخل ہوا تو بلا اختیار آزاد ہو جائے گا، اور اس میں اس کے لیے جو ہے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہوگی، لہٰذا مبیع بائع کی ملکیت سے تو نکل جائے گی لیکن مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی.